وہ ابھی حویلی میں داخل ہوا تھا جب اسے ملازمہ نے بتایا کہ داجی کی طبیعت بہت خراب ہے۔ وہ جلدی سے داجی کے کمرے کی جانب بھاگا تھا۔ دروازہ کھولے اندر داخل ہوا تو داجی بیڈ پر نڈال سے لیٹے پڑے تھے۔ پچھلے کچھ دنوں سے ان کی طبیعت کافی خراب تھی۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ ان کا دل بہت کمزور ہو گیا ہے۔ وہ ہر چھوٹی چھوٹی بات کی ٹینشن لیتے ہیں اور پہلے ہی وہ دل کے مریض تھے، اس لیے انہیں ہر قسم کے اسٹریس سے دور رکھا جائے۔ ان کے بچنے کے چانسز بہت کم تھے کیونکہ انہیں 7 ہڈیوں کا کینسر بھی ہو گیا تھا۔ سارے گھر والے کافی پریشان تھے۔ افنان ان کے پاس بیٹھا، دھیرے سے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ اس کے لمس سے ان کی آنکھیں کھل گئی۔ وہ ہوش میں آئے اور افنان کو دیکھتے ان کے چہرے پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ بکھری تھی۔ وہ بھی انہیں دیکھتے مسکرایا۔ آپ اپنی صحت کا کیوں خیال نہیں رکھتے؟ ابھی مجھے بی جی بتا رہی تھی کہ آپ نے کھانا بھی صحیح سے نہیں کھایا۔ بی جی ان کی حویلی کی کافی پرانی ملازمہ تھی۔ وہ انہیں بالکل فیملی ممبرس کی طرح ہی ٹریٹ کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی کسی بھی ملازمہ کو ملازمہ نہیں سمجھا تھا۔ بس بیٹا، کیا کروں، کچھ کھانے کو دل ہی نہیں کرتا۔ داجی نے کسی بچے کی طرح شکایت لگائی تھی۔ ایسا مت کیا کریں، آپ جانتے ہیں نا کہ آپ ہی ہمارا مضبوط سہارا ہے۔ آپ کو ابھی تو ہماری بہت ساری خوشیاں دیکھنی ہے۔ وہ مسکراتے گویا ہوا تھا۔ داجی کی آنکھوں میں نمی جھلک پڑی۔ اکنان بیٹا، میرا ایک کام کرو گی؟ انہوں نے بہت امید سے پوچھا۔ حکم کریں داجی، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ ان کا ہاتھ لبوں سے لگاتا ہوا گویا ہوا۔ وہ اپنے دادا جان سے بہت محبت کرتا تھا۔ اسے بچپن سے لے کر آج تک زندگی کی ہر چیز مکمل سلیقے سے سکھانے والے دادا جان ہی تھے۔ یہ حویلی رئیس ہاشمی کی تھی۔ ان کے 2 بیٹے تھے، بڑا بیٹا شہروز ہاشمی، چھوٹا بیٹا بہروز ہاشمی۔ شہروز ہاشمی کے 2 بچے تھے، بڑا بیٹا 26 سالہ عدنان ہاشمی، جو اس وقت حیدرآباد شہر کے ایک جانے مانے بہت بڑے بزنس مین کی لسٹ میں شامل ہوتا تھا۔ اس نے اپنی ہاشمی کمپنی کو کل دن رات محنت کیے ترقی کی راہ پر گامزن کیا تھا۔ اس کے علاوہ اس کی ایک چھوٹی بہن تھی 18 سالہ رمشا۔ وہ گھر بھر کی لاڈلی تھی۔ شہروز صاحب کی بیوی زرمینہ بیگم، ان کی تو ان 2 بچوں میں جان تھی۔ وہ اس حویلی میں بالکل کسی ملکہ جیسی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہتی تھی۔ سالوں پہلے بہروز صاحب کی موت ہو گئی تھی۔ بہت برا ایک بار حادثہ جب سے یہ حویلی اور یہاں کے مکین جیسے اندر سے مر ہی گئے تھے۔ بہروز ہاشمی اپنے باپ کا لاڈلا بیٹا تھا۔ اس کی اہمیت اس حویلی میں بالکل ویسے تھی جیسے جسم میں روح کی اہمیت ہوتی ہے، مگر افسوس وہ کار حادثہ ان سے ان کا عزیز بیٹا لے گیا۔ اس کے بعد سے شہروز ہاشمی بھی کچھ اداس سے رہنے لگے تھے، مگر خیر اس بات کو تو 18-20 سال ہونے والے تھے۔ وہ داجی کو ہی دیکھ رہا تھا جب داجی کے لب پر پڑائے، میں چاہتا ہوں کہ تم نور کو تلاش کرو۔ وہ نام سنتے حیران ہوا۔ نور؟ اس کے زیر لب نام بڑبڑایا۔ ہاں نور، وہ تمہارے بہروز چاچو کی بیوی تھی۔ اور اس انکشاف پر افنان کو بے یقینی ہوئی۔ کیا؟ اتنی بڑی بات آپ نے مجھے کبھی بتائی ہی نہیں؟ وہ حیران تھا۔ بس بیٹا، تب حالات ہی ایسے تھے کہ تمہیں بتانے کے لیے موقع نہیں ملا۔ تم بہت چھوٹے تھے، 5-6 سال کے، شاید تمہیں یاد نہ ہو۔ بہروز یونیورسٹی میں جب پڑھتا تھا تب اسے اپنے ساتھ پڑھنے والی ایک لڑکی نور سے محبت ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی ماں کے خلاف جا کر اس لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ خیر مجھے بھی غصہ تو تھا کیونکہ بچپن سے ہی تمہاری خالہ اس کی منگیتر تھی، لیکن بیٹا تھا، آخر میں کب تک ناراض رہتا، اس لیے معاف کر دیا۔ لیکن اس کی موت کے بعد جو کچھ ہوا اس کے چلتے نور یہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ کہاں گئی میں نہیں جانتا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ ناانصافی کر دی۔ وہ میرے بیٹے کی بیوی تھی۔ اس کی موت کے بعد مجھے چاہیے تھا میں اسے تحفظ کا احساس دلاتا، اسے اپنی بیٹی بنا کر یہاں رکھتا، لیکن میں نے تو اسے اس گھر کے پال کی طرح کبھی ٹریٹ ہی نہیں کیا۔ مجھے چاہیے تھا میں اسے اس چھت کے تلے سکون سے رہنے دیتا، مگر میں نے کبھی اسے یہ احساس نہیں دلایا کہ وہ بھی تو اس گھر کی بیٹی ہے۔ تم جاؤ اور اسے تلاش کرو، میں نہیں جانتا وہ اس وقت کہاں ہوگی، مگر میں تمہیں اس کی ایک تصویر ضرور دکھاؤں گا۔ جاؤ اور میری قبر سے تصویروں والا البم اٹھا کر لاؤ۔ اطمینان جو ان کی باتوں پر بے حد الجھا ہوا تھا، اٹھا اور ان کے کمرے میں موجود کبرڈ کی جانب بڑھا تھا، اور وہاں پر فوٹو البم ڈھونڈتے ہوئے وہ باہر نکلا اور ان کے پاس بیٹھا۔ مجھے لگتا ہے مجھے مرنے سے پہلے ایک بار نور سے معافی مانگ لینی چاہیے۔
اگر وہ تمہیں ملے تو اسے یہاں واپس ضرور لے کر آنا۔ یہ میری بات سے ایک درخواست سمجھ لو۔ میرا دل اس بوجھ کے تلے دبا جا رہا ہے۔ میں سکون سے مرنا چاہتا ہوں۔ یہ تکلیف مجھے اندر ہی اندر کاٹ کھانے کا دور دی ہے۔ وہ آنکھوں سے جلپتی نمی صاف کرتے ہوئے بولے تھے کہ افنان کو بے ساختہ دکھ ہوا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں دادا جان، میں اپنی چچی کو ڈھونڈوں گا اور انہیں آپ کے پاس لے کر آؤں گا۔ میں آپ کی خواہش ضرور پوری کروں گا۔ وہ اپنی آنکھوں کی نمی صاف کرتے ہوئے خود سے عہد کرنے لگا۔ اب داجی اس ایلبم سے کوئی تصویر نکال رہے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے وہ تصویر افنان کے سامنے کی، افنان پر گویا حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ یہ دیکھو، یہی نور ہے۔ افنان کو جیسے یقین نہ آیا۔ اسے لگا جیسے وہ اب اگلی سانس نہیں لے پائے گا۔ کتنی ہی دیر وہ ساکت نگاہوں سے دادا جان کو دیکھتا رہا، پھر اس کے لب پھڑپھڑائے تھے۔ میں جانتا ہوں یہ کہاں ملیں گی۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ دنیا اتنی چھوٹی ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں بہت جلد ہی یہ یہاں ہوگی دادا جان۔ وہ ان کے ہاتھوں سے وہ تصویر لیتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا اور رئیس ہاشمی کو پہلی بار سکون کا احساس ہوا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکل رہی تھی جب اس نے قائلہ بیگم کو کچن سے باہر نکلتے دیکھا۔ وہ بھی اسے دیکھ چکی تھی۔ انہوں نے یاشا کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر اداسی نے ڈیڑے ڈال رکھے تھے۔ وہ ان کے پاس آئی۔ کیا ہوا میری جان، ایسے اداس کیوں کھڑی ہو؟ قائلہ بیگم کی بات سنتے یاشا کو مزید رونا آنے لگا۔ وہ کچھ نہیں بولی، بس سیڑھیاں چڑھتی اپنے کمرے میں جا کر غائب ہو گئی۔ قائلہ بیگم نے حیرانگی سے پلٹتے پیچھے کمرے میں دیکھا، جہاں آغا جان کے ساتھ وہ ساری بیٹھی باتیں کر رہی تھی اور آغا جان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ ساری بات سمجھ گئی اور جیسے ہی بات ان کے ذہن میں گئی، انہیں تکلیف ہوئی تھی۔ تو ہمیشہ کی طرح آج ایک بار پھر آغا جان نے یاشا کو اگنور کر دیا۔ وہ اپنی ساری پوتیوں سے پیار کرتے تھے، مگر یاشا انہیں ایک آنکھ نہیں پاتی تھی اور قائلہ جانتی تھی ایسا کیوں ہے۔ اتنے میں حویلی میں ارحم اور رائن داخل ہوئے۔ چچی سائیں، ارحم کی آواز سنتی وہ پلٹی، جلدی سے اپنی آنکھوں کی نمی صاف کر لی۔ ہاں بولو بیٹا۔ وہ ان کے چہرے پر پریشانی دیکھتے مزید پریشان ہوئی۔ کیا بات ہے، سب خیریت تو ہے؟ انہوں نے جانچتی ہوئی نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھا۔ وہ اصل میں افنان نے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ افنان کے ذکر پر وہ حیران ہوئی تھی۔ افنان اور ارحم دونوں یونیورسٹی کے زمانے کے بہت بہترین دوست تھے اور اکثر افنان حویلی بھی آ جایا کرتا تھا۔ قائلہ بیگم نے کافی بار دیکھ کر رکھا تھا۔ بہت اچھا بچہ تھا۔ ہاں، اسے مجھ سے کیا بات کرنی ہے؟ وہ کچھ حیران ہوئی، مگر پھر اس بات میں سر ہلاتی اپنی چادر ٹھیک کرتی وہ ان دونوں کے ساتھ ہی مردان خانے کی طرح بڑھی، کیونکہ حویلی کے مرد مردان خانے میں ہی موجود رہتے تھے۔ وہاں پر کسی بھی عورت کو جانے کی اجازت نہیں تھی، اور اگر ان کا کوئی دوست نہیں جاننے والا کوئی عزیز وغیرہ ملنے کے لیے آتا تب بھی وہ مردوں کو مردان خانے کی حد تک ہی رکھتے تھے۔ انہیں کبھی بھی حویلی کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ ملک حویلی تھی، جہاں کے سردار حاکم ملک تھے۔ ان کے 3 بیٹے تھے، حشمت ملک، رحمت ملک اور التمش ملک۔ حشمت ملک کے 2 بیٹے تھے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ بڑا بیٹا رائم، چھوٹا بیٹا فہام، مالا اور ہیزل دونوں بیٹیاں تھیں۔ رحمت ملک کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ بڑا بیٹا ارحم، چھوٹی بیٹی لائبہ اور التمش صاحب کی ایک ہی بیٹی تھی یاشا۔ افنان بھی مردان خانے میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب قائلہ بیگم اندر داخل ہوئیں، وہ بے ساختہ ان کی تعظیم میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں کی نمی تھی جو آج بہہ جانے کے لیے بے چین ہو رہی تھی۔ السلام علیکم۔ اس نے خود ہی سلام کیا۔ اس کی آواز رندی ہوئی نکلی۔ وعلیکم السلام، بیٹھو بیٹا۔ وہ اس سے سامنے والے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کرتی ہوئے خود بھی بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے بیٹا، سب ٹھیک تو ہے؟ تمہیں مجھ سے کوئی ضروری بات کرنی تھی؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ ان کا افنان سے کوئی ایسا ذاتی تعلق تو نہیں تھا کہ اسے کوئی بات کرنی پڑے۔ وہ صوفے سے اٹھا اور اب ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا کہ قائلہ بیگم مزید پریشان ہوئی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ اوپر بیٹھو، شاباش۔ انہیں بالکل بھی اچھا نہ لگا تھا۔ وہ ان کے لیے حویلی کے باقی تمام بیٹوں جیسا ہی تھا۔ میں بہروز ہاشمی کا بھتیجا ہوں۔ الفاظ تھے کہ پگھلتا ہوا سیسا جو اس عورت کے وجود میں اندر تک اتر گیا۔ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ رائم اور ارحم بھی پریشانی سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔
ارحم دیکھ سکتا تھا آج افنان کے چہرے پر کچھ الگ سی تکلیف تھی۔ ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا کہ وہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ مجھے دادا جان نے آپ کے بارے میں بتایا۔ میں نہیں جانتا کہ آپ میرے چاچو کی بیوی رہ چکی ہیں۔ اس کی آنکھوں سے متواتر آنسو بہتے جا رہے تھے۔ کائلہ کا پورا نام کائلہ نور تھا۔ بہروز اسے ہمیشہ نور ہی کہا کرتا تھا۔ نور بیگم بہت اچھی طبیعت کی مالک تھی۔ وہ جانتا تھا مگر اسے امید نہیں تھی کہ ارحم کی چاچی کائلہ ہی نور ہوگی۔ وہ آخری بار آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ ڈاکٹرز نے کوئی اچھی امید نہیں دی۔ انہیں ہڈیوں کا کینسر ہے۔ دل کی بھی بہت ساری بیماریاں لگوا چکے ہیں۔ بہت ٹینشن لیتے ہیں۔ انہوں نے بس مجھ سے اپنی آخری خواہش کا اظہار کیا۔ انہیں ڈر ہے کہ کہیں وہ آپ سے ملے بنا ہی مر نہ جائیں۔ وہ ساری بات بتاتے ہوئے خود بھی آپ بہت آبدیدہ تھا۔ میں نہیں جانتا کہ ماضی میں کیا ہوا تھا۔ آخر کیوں آپ وہاں سے آ گئی اور آپ نے کب ارحم کے چاچو سے شادی کی۔ مگر میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ایک بار ہماری حویلی چلیں اور ایک بار دادا جان سے ملے۔ وہ آپ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ منع نہیں کریں گی۔ پلیز چچی جان، اس نے چچی کہا تھا کہ کہیں اندر کائلہ بیگم کی دل کی دنیا تباہ و برباد ہوئی۔ ان کی آنکھوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو بہنے لگے۔ آنکھوں کے سامنے بچپن کا وہ 5-6 سالہ افنان نظر آیا اور آج یہ اتنا بڑا ہو گیا تھا۔ کائلہ بیگم کو واقعی امید نہیں تھی کہ شہروز صاحب کا بیٹا ہوگا۔ انہوں نے ایک نظر رائم کو دیکھا۔ جاؤ عائشہ کو لے کر آؤ۔ ان کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہتے جا رہے تھے۔ اور اپنی چچا سائیں کو بھی بلا لاؤ۔ وہ اس شخص کے بنا کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتی تھی۔ رحیم اسوات نثار ہلاتا ہوا مردان خانے سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر تک وہ دونوں ویسے ہی بیٹھے رہے۔ ارحم بھی پاس ہی کھڑا تھا کہ ابھی عائشہ سر پر دوپٹہ ٹکاتی مردان خانے میں داخل ہوئی اور اس نے حیرانی سے افنان کو دیکھا۔ وہ اس شخص کو جانتی تھی اور یہ بھی جانتی تھی کہ وہ ارحم لالا کا بہت اچھا دوست ہے۔ اس نے اکثر و بیشتر افنان کو حویلی میں دیکھ رکھا تھا۔ کیا ہوا مسائیں، آپ نے مجھے بلایا؟ وہ حیرانی سے ماں کو دیکھ رہی تھی۔ ادھر آؤ۔ ارحم نے اپنے بازو کھولے۔ اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ دیا تو وہ ارحم کے پاس گئی۔ اس نے بہت محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ یہاں بیٹھ جاؤ۔ وہ بائی کا اشارہ سمجھتی ہوئی بنا کچھ کہے اب صوفے پر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی منٹ بعد رائم التمش صاحب کے ساتھ مردان خانے میں داخل ہوا۔ انہوں نے حیرانی سے افنان کو دیکھا اور مردان خانے کی سنجیدہ صورتحال دیکھتے ہوئے وہ وہیں بیٹھ گئے۔ میں اور تمہارے چاچو یونیورسٹی میں ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ میری ماں بہت بیمار تھی۔ انہیں ایک دن ارجنٹلی ہاسپٹل لے کر جانا پڑا تو وہیں لے کر گئے تھے۔ انہوں نے میری ماں کا علاج کروانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اپنا بہت سارا پیسہ بہا دیا مگر قسمت ہی میری ماں پھر بھی نہ بچ سکی۔ میں نہیں جانتی کب انہیں میں اچھی لگنے لگی۔ انہوں نے بس مجھے کہا تھا کہ وہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں اور میری ماں کے بعد میرا اس دنیا میں کوئی تھا ہی نہیں۔ بہت چھوٹی تھی جب میرے والد کی وفات ہو گئی تھی۔ تمہارے چاچو نہیں چاہتے تھے کہ وہ مجھے اس دنیا میں اکیلا چھوڑے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ان کا رشتہ بچپن سے ہی کہیں اور طے تھا۔ مجھے میری تمام دوستوں نے کہا کہ دیکھو بہروز تم سے محبت کرتا ہے، اس لیے اس سے شادی کر لو۔ اس دنیا میں اگر وہ تمہیں سہارا دینا چاہتا ہے تو اس سے بڑھ کر تمہارے لیے اور اچھی بات کیا ہی ہو سکتی ہے۔ میں بھی اکیلی تھی، ماں کی موت کا غم تھا، تنہا کہاں جاتی۔ اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں بہروز سے نکاح کر لوں گی۔ ویسے بھی وہ بہت اچھے انسان تھے۔ ان کی نگاہوں میں میرے لیے محبت سے کہیں زیادہ عزت تھی۔ نکاح کرنے کے بعد وہ مجھے فی الحال کے لیے اپنی کسی ایک دوست کے خریدے گئے فلیٹ پر لے گئے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کسی حویلی میں رہتے ہیں اور ان کا آبائی گاؤں ہے جہاں حویلی ہے۔ جب بہروز کی والدہ کو پتہ چلا کہ وہ مجھ سے نکاح کر چکے ہیں تو وہ کافی ہائپر ہوئی تھی اور وہاں فلیٹ میں آتے ہی انہوں نے کافی غصہ کیا تھا۔ بہروز نے کافی اپنی ماں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اس لیے مجھ سے نکاح کر لیا۔ وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتے تھے مگر تمہاری دادی کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھی اور تب مجھ پر انکشاف ہوا تھا کہ ان کی کوئی مگیتر بھی تھی۔ والدین ناراض تھے، بھائی بھابھی بھی ٹھیک سے بات نہیں کر رہے تھے۔ ان سارے حادثات میں میں مسلسل پریشان رہنے لگی تھی۔ میری طبیعت بھی خراب رہنے لگی تھی۔ ہر دوسرے دن مجھے ٹینشن سے بخار ہو جاتا تھا۔ بہروز نے پھر بھی مجھے تسلی دی، کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔
وہ یہی کہتے تھے کہ تم کیوں پریشان ہوتی ہو، تم میری زندگی ہو، میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ وہ مسلسل کئی بار گاؤں گئے تھے اپنی والدہ کو سمجھانے کے لیے۔ اس دن بھی وہ گاؤں ہی جا رہے تھے جب وہ ایکسیڈنٹ ہوا۔ بہروز کی موت نے میرے اندر سے زندگی کی رمق تک ختم کر دی تھی۔ میں جینا چاہتی تھی لیکن مجھ سے میری سانسیں ہی چھین لی گئی۔ میں ان سے بہت محبت کرتی تھی۔ وہ 3 ماہ جو میں نے ان کے ساتھ گزارے میری زندگی کے بہترین مہینے تھے۔ وہ وقت دل چاہتا تھا کہ بس وقت کہیں رک جائے۔ ان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہتے جا رہے تھے اور وہ سارے دم سادے سانس رو کے بے حد حیرانی سے ان کی باتیں سن رہے تھے۔ جب بہروز کی میت کو حویلی لایا گیا تو میں وہیں دروازے میں ہی کھڑی تھی۔ تمہاری دادی اور تمہاری ماں دونوں غصے میں تھی۔ ان کو اتنا غصہ تھا کہ انہوں نے مجھے آخری بار بہروز کی شکل تک نہ دیکھنے دی۔ میں روتی رہ گئی، بہت کہا کہ مجھے صرف ایک آخری بار بہروز کو دیکھ لینے دیں، لیکن تمہاری دادی نے دیکھنے ہی نہیں دیا۔ مجھ سے وہ اختیار ہی چھین لیا۔ اتنا بتاتی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ بے ساختہ التمش صاحب نے قائلہ نور کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے حوصلہ دیا۔ ابھی بہروز کی موت کو 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا کہ مجھ پر اس بات کا الزام لگ گیا کہ میں بد کردار تھی، بد چلن تھی، اور میں نے صرف بہروز کو ان کی دولت کی وجہ سے پھنسایا، ان سے نکاح کر لیا۔ میں تمہیں تمہاری ماں کے خلاف نہیں کرنا چاہتی، لیکن یہی سچ ہے۔ تمہاری ماں یہی چاہتی تھی کہ تمہاری خالہ کی شادی بہروز سے ہو جائے، لیکن درمیان میں آ گئی، اس لیے سب کچھ تباہ ہو گیا۔ انہوں نے مجھے حویلی سے باہر نکال دیا۔ تمہاری دادی کو بھی میں پسند نہیں تھی۔ انہوں نے کہہ دیا کہ اب ہمارا بیٹا ہی کھا گئی ہو تو تمہارا اس گھر میں کوئی حق اور حصہ نہیں۔ میں نے بہت کہا میں کہاں جاؤں گی، میرا اس دنیا میں کوئی تھا ہی نہیں، مگر انہوں نے میری ایک نہیں سنی اور مجھے دھکے مار کر حویلی سے نکال دیا۔ اگر تب مجھے التمش ملک نہ ملتے تو شاید میں مر ہی جاتی۔ اس برستی بارش میں جب میں نڈال سی سڑک پر چل رہی تھی، نہیں جانتی تھی کہاں جاؤں گی، تب مجھے التمش ملے تھے۔ التمش بھی بہروز کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے اور ان کے بہت اچھے دوست تھے۔ یہ ساری بات جاننے کے بعد بھی میرے ساتھ واپس حویلی آئے تھے اور انہوں نے بھی کوشش کی تھی کہ ایک بار خود تمہارے دادا اور دادی سے بات کریں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کسی نے ہماری بات سننا تو دور، الٹا التمش پر ہی الزام لگا دیا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ اس حویلی لے آئے۔ انہوں نے آغا جان سے کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن آغا جان کو اعتراض شادی سے نہیں تھا، اعتراض ان کو میرے بچے سے تھا۔ لفظ بچے پر سارے ساکت رہ گئے تھے۔ یاشا بھی ایک سائڈ بیٹھی ان کی ساری کہانی سن رہی تھی۔ ہر انسان کی آنکھیں نم ہوئی۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کی ماں نے اتنا کچھ سہ لیا ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ بہروز کی موت کے کچھ دن بعد ہی مجھے پتا چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میں نے بہت کوشش کی کہ یہ بات تمہاری دادی کو بتاؤ، لیکن کوئی میری بات سننے کوئی روادار ہی نہیں تھا، مگر التمش صاحب نے پھر بھی میرا بہت خیال رکھا۔ یاشا کی پیدائش کے بعد انہوں نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ آغا جان کو اس طرح کسی دوسرے کی اولاد اپنی حویلی میں پالنا گوارا نہ تھا، مگر التمش میری بیٹی کے لیے ہر شخص سے لڑ گئے اور اسے اپنی بیٹی بنا لیا۔ اور وہاں بیٹی آشا کو لگ رہا تھا اس کے سر پر دھڑا دھڑ آسمان پھٹتا جا رہا ہے۔ ساری زندگی جس شخص کو اپنا باپ سمجھا وہ اس کا باپ ہی نہیں تھا۔ یہ کیسی حقیقت تھی کہ وہ التمش ملک ہی نہیں، کسی بہروز ہاشمی کی بیٹی تھی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اسے آج سمجھ آئی تھی کہ وہ آغا جان اپنی ساری پوتیوں سے تو پیار کرتے تھے، مگر اس کو ہر بار اگنور کر دیا جاتا تھا، اور آغا جان کا یہ رویہ ہر بار اسے بہت تکلیف دیتا تھا۔ افنان نے بھیگی آنکھیں اٹھا کر یاشا کو دیکھا، جس کا رو رو کر چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ 18-19 سالہ یاشا خوبصورتی کی مثال، اس کے ہیرے کی طرح چمکتی ہوئی ہیزل آنکھیں، سرخ سفید چہرہ، خوبصورت نقش نین۔ بلا شبہ وہ حویلی کی باقی بیٹیوں کی طرح ہی بہت خوبصورت تھی۔ وہ اگلے ہی پال اپنی بھیگی آنکھیں صاف کرتے ہوئے اٹھی اور جلدی سے اندر کی جانب آ گئی۔ افنان نے بے حد پریشانی اور بے حد دکھ سے یاشا کی پشت کو دیکھا۔ اسے کچھ وقت ہو اس سچ کو پروسیس کرنے میں جانتی تھی کہ اسے ایک دن یہ سچ بتانا ہی پڑے گا، بس میں صرف اس وقت کا انتظار کر رہی تھی کہ میں اسے کس وقت یہ ساری سچائی بتاؤں۔ مجھے بہتر لگا کہ آج کے دن اسے بھی ساری سچائی بتا دو۔ کچھ وقت دو، میں سوچوں گی، پھر میں ضرور وہاں آؤں گی۔ میں چاہتی ہوں ایک بار یاشا بھی یہ بات جان لے کہ اس کا اصل گھر اور اصل خاندان کون سا ہے۔
نور بیگم کی بات سنتے ہی اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میری ماں کے دل میں اب کے لیے اتنی نفرت ہے۔ میں جانتا ہوں انہوں نے آگ کا بہت بڑا نقصان کیا ہے، میں چاہ کر بھی اس کی بھرپائی نہیں کر سکتا، مگر میں بھی اپنی ماں کے کیے گئے ہر گناہ اور ہر ناانصافی کی آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ انہوں نے تو مجھے آپ کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ مجھے معاف کر دے چچی جان، اور میری ماں کو بھی معاف کر دے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ قائلہ بیگم کے دل کو بے حد تکلیف ہوئی۔ انہوں نے عفنان کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ کیسی باتیں کر رہے ہو بیٹا؟ تم بالکل میرے بچے جیسے ہو، اور تمہاری ماں نے جو کچھ بھی کیا ان سب میں ان کا اپنا بھی کوئی قصور نہیں تھا۔ بس وہ چاہتی تھی کہ ان کی بہن اس گھر کی بہو بن کر آئے، اور میں نے ان کی بہن کے حق پر ڈاکہ ڈال دیا تھا۔ ویسے 20 سالوں پرانی باتیں میں تو ویسے ہی بھول گئی ہوں۔ میں نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ میرے دل میں کسی کے لیے بھی کوئی بھی بدگمانی نہیں رہی۔ بس میں تو اپنی زندگی سکون سے گزار رہی ہوں۔ اپنی بیٹی کو ایک بہتر مستقبل دینا چاہتی تھی، جو اسے بہت اچھے سے مل رہا ہے۔ شاباش، زمین سے اٹھو، انہوں نے بالکل ماجد سے روب کے ساتھ کہا تھا۔ عفنان نے اپنی بھیگی آنکھیں صاف کیے اسمات میں سر ہلایا، پھر سوکے سے اٹھا۔ اتنا ضرب صرف اس عورت میں ہی ہو سکتا تھا کہ اس کی ماں نے اتنا برا کیا، مگر پھر بھی وہ عورت مسکرا کر اس سے بات کر رہی تھی۔ وہ مردان خانے سے باہر نکل گئی تو وہ بھی جلدی سے حویلی سے باہر نکل گیا۔ مزید وہاں رہنے کے لیے بہت حوصلے کی ضرورت تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بند بیٹھی تھی، آنکھوں سے اشک بہتے جا رہے تھے۔ یہ کیسا سچ تھا، یہ کیسی سچائی تھی؟ جس شخص کو زندگی کے 18-19 سال اپنا باپ سن رہا، اس کا باپ سگا ہی نہیں تھا، اس کے لیے یہ دھچکا بہت بڑا تھا۔ اس دھچکے سے باہر نکلنے کے لیے اسے بہت زیادہ حوصلے، ہمت اور ضبط کی ضرورت تھی۔ اسے واقعی اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ التمش صاحب کی حقیقی بیٹی نہیں ہے۔ اسی لیے تو بچپن سے ہی آغا جان اسے بہت دور رہتے تھے، اپنی ساری پوتیوں سے بہت محبت کرتے تھے، مگر اسے بس لیے دیے لہجے میں ہی بات کرتے تھے، اور اسے آغا جان کا یہ سلوک بہت تکلیف دیتا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ آغا جان اسے بھی ویسے ہی بات کریں جیسے وہ ہر دوسری بیٹی سے کرتے ہیں، مگر آج یاشا کو اپنے سارے سوالوں کے جواب مل گئے تھے۔ وہ جو بیڈ پر لیٹی یک ٹک چھت کو دیکھتے ہوئے روتی جا رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور التمش صاحب نے کمرے میں جھانک کر دیکھا۔ ان کے پیچھے ہی نور بیگم بھی کھڑی تھی۔ وہ ایک گہری سانس لیتی وہیں کھڑی ہو گئی۔ ان کے اندر اتنی ہمت نہ ہو سکی کہ وہ اندر جاتی اور یاشا کے سوالوں کا سامنا کرتی۔ التمش صاحب بیڈ تک پہنچے، اس کے پاس بیٹھے۔ یاشا میرا بچہ، بہت پیار سے پکارا۔ یاشا کی آنکھوں سے مزید دیر سے آنسو بہنے لگے۔ یہ کیسی حقیقت ہے بابا سائیں؟ میں آپ کی بیٹی نہیں؟ وہ تڑپتے ہوئے بولی تھی۔ انہیں دیکھنے کی ہمت نہ کر سکی، اس لیے ابھی بھی چھت پر ہی نظریں ٹکائے بولی۔ انہوں نے بہت شفقت سے، بہت محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ یقین جانو، کبھی کبھی مجھے یہ بات ہی بھول جاتی ہے کہ تم میری حقیقی بیٹی نہیں ہو۔ جب تم پیدا ہوئی تھی نا، تو قائلہ سے پہلے تمہیں میں نے اپنے ہاتھوں میں لیا تھا، تمہیں پال پوس کر بہت بڑا کیا ہے۔ یہ بات تو میں بھول ہی گیا تھا کہ تم میری اصل بیٹی نہیں ہو۔ کیا صرف بیٹی وہ ہوتی ہے جس سے خون کا رشتہ ہو، جسے اتنے نازوں سے پالا ہو، جس کی انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا ہو، جس کی ہر خواہش پوری کی ہو، جو آپ کو بابا بہت پیار سے پکارتی ہو؟ کیا وہ بیٹی نہیں ہو سکتی؟ التمش صاحب کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ وہ جو بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، اگلے ہی پال اٹھی اور ان کے سینے سے لپٹی۔ مزید ان کی آواز میں رونے لگی۔ پلیز کہہ دے بابا صاحب میں آپ کی بیٹی ہوں۔ وہ جیسے اندر تک تڑپ گئی تھی۔ التمش صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے بالوں پر بوسہ دیا۔ چاہے یہ ساری دنیا بھی بدل جائے، زمین و آسمان ایک بھی ہو جائے، تب بھی تم میری ہی بیٹی رہو گی، ٹھیک ہے؟ تمہاری رگوں میں بہروز کا خون ہے، لیکن تمہیں میں نے پالا ہے، تمہاری تربیت میں نے کی ہے، تمہیں میں نے ہمیشہ اپنا حصہ سمجھا ہے، تم میری ہو، میری پیاری بیٹی۔ تو اس کے بال سنوارتے ہوئے سرگوشی کر گئے تھے، تب کہیں جا کر یاشا کے جلتے دل پر پھوار سی برسی۔ اس نے بھیگی آنکھوں کی سنگ ماں کو دیکھا، جو وہیں دروازے میں کھڑی تھی اور اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، میں صرف آپ کے ساتھ رہوں گی، یہی میرا گھر ہے۔ وہ جیسے اس بات سے مزید خوفزدہ ہوتی، بات کے سینے میں چھپ گئی کہ کہیں اب اسے واپس کسی دوسرے گھر نہ جانا پڑے۔ یاشا کے ڈر اور گھبراہٹ کو دیکھتے ہوئے
التمش صاحب نے نفی میں سر ہلایا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس وہ تمہارے دادا ہیں، اگر وہ تم سے اور تمہاری ماں سے ملنا چاہتے ہیں تو اس میں برائی ہی کیا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ تمہیں ایک بار وہاں جانا چاہیے، آخر تمہیں دیکھنا چاہیے کہ اس شخص کا گھر کیسا تھا، وہ شخص کہاں رہتا تھا، وہ شخص کہاں پلا بڑا تھا جس نے تمہاری ماں کو ملکہ بنا کر رکھا تھا۔ التمی صاحب کی بات پر یاشا کے دل نے ایک حسرت بھری سانس لی۔ اس نے اپنے باپ کو کبھی دیکھا ہی نہیں۔ وہ کتنی بد نصیب تھی کہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کا باپ چل بسا، یا پھر بہت خوش نصیب تھی کہ پیدا ہونے سے پہلے ہی خدا نے ایک دوسرے شخص کو اس کی کفالت کے لیے منتخب کر دیا تھا۔ اگر تم بہروز ہاشمی کی بیٹی ہو تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں پھر بھی تمہارا بابا رہوں گا میری جان۔ وہ ایک بار پھر اس کے تمام ڈر دور کیے اسے حوصلہ دے رہے تھے۔ یاشا نے ایک گہری سانس لی، پھر ماں کو دیکھتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں جاؤں گی، صرف آپ کے کہنے پر ہاں میرے ساتھ آپ جائیں گے بابا، میں اکیلی نہیں جاؤں گی۔ اس کے لہجے میں ابھی بھی ڈر تھا۔ التمی صاحب نے اس بات میں سر ہلایا۔ بالکل، میں اپنی شہزادی کے ساتھ ضرور جاؤں گا۔ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے بولے کہ تب کہیں جا کر یاشا نے سکون کی سانس لی۔ وہ حویلی میں داخل ہوا تو بہت غصے میں تھا۔ رات کا اندھیرا ہر سو پھیل گیا تھا۔ اس نے دیکھا ڈائننگ ٹیبل پر ہی اس کی ماں، باپ اور چھوٹی بہن بیٹھی کھانا کھا رہے تھے۔ وہ اپنے باپ اور بہن کے سامنے کسی بھی قسم کا تماشا نہیں چاہتا تھا، اس لیے غصے سے اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ ویسے تو اس کا شہر میں بہت خوبصورت اور بہت بڑا ڈیفینس میں بنگلہ تھا، مگر چونکہ داجی گاؤں کے معاملات سنبھالتے تھے اور اکثر شہروز صاحب کو بھی داجی کے ساتھ گاؤں کی دیکھ بھال کرنی پڑتی تھی، بہت سارے مسائل تھے، اس لیے وہ گاؤں میں رہتے تھے۔ اکثر امشا اور زمینہ بیگم اس کے ساتھ شہر بھی آ جاتی تھی اور وہیں رہ لیتی تھی۔ اس کا زیادہ تر وقت شہر میں ہی گزرتا تھا، کیونکہ اکثر اپنی میٹنگز کے سلسلے میں وہ آفس میں ہوتا تھا، اور پھر ہر روز رات کے آخری پہروں میں سے شہر سے گاؤں آنے میں بہت دقت ہوتی تھی، اس لیے وہ اپنے شہر والے بنگلے میں ہی رک جاتا تھا۔ وہ غصے میں کمرے میں چکر پہ چکر کاٹ رہا تھا جب کچھ دیر بعد زمینہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ افنان میرے بچے، کیا ہو گیا ہے؟ تم نے آج کھانا نہیں کھایا؟ کیا بھوک نہیں لگ رہی؟ یا پھر کچھ اور کھانے کا دل چاہ رہا ہے؟ بتاؤ، میں اپنے بیٹے کے لیے اپنے ہاتھوں سے اس کی پسندیدہ ڈش بناتی ہوں۔ وہ اس کے موڈ سے بے خبر اپنے ہی رو میں محبت بھرے لہجے میں بول رہی تھی۔ جب افنان کے بڑھتے قدم تھمے، وہ واپس پلٹا اور بے بسی اور بے یقینی کے ساتھ اپنی ماں کو دیکھا، پھر ان کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ کیسی عورت ہیں آپ؟ کسی دوسری عورت کو تباہ کرنے کے بعد کس طرح آپ کو رات کو سکون کی نیند آ جاتی ہے اماں؟ اس کے لہجے میں دبا دبا غصہ تھا۔ بے بسی سے گویا ہوا کہ زمینہ بیگم حیران رہ گئی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں، اور یہ کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ انہوں نے اپنے ہونہار بیٹے کو دیکھا، جس نے کبھی اپنی ماں کے سامنے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی، اور آج اس کا لہجہ ہی تو کیا اس کی آنکھیں تک بدلی ہوئی تھی۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں اماں، آپ نے کیا کیا چچی جان کے ساتھ؟ میں ساری کہانی جان گیا ہوں۔ اور چچی جان لفظ پر زمینہ بیگم کی سیٹی پٹی گم ہو گئی۔ اس کے سارے الفاظ لبوں میں ہی کہیں دب گئے تھے۔ انہیں امید نہیں تھی کہ افنان اتنا سب جان گیا ہوگا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ آخر کس نے تمہارے دماغ میں اتنا گٹیا زہر ڈالا ہے؟ زمینہ بیگم بھی غصے سے گویا ہوئی۔ بس کریں، خدا کے واسطے، آخر کب تک دوسروں کی زندگیاں تباہ کرتی رہیں گی؟ آپ نے ایک پاک باز عورت کے کردار پر الزام لگا کر اسے حویلی سے باہر نکال دیا۔ آپ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ کس حالت میں تھی۔ اس عورت کے وجود میں اس خاندان کی اولاد تھی، لیکن نہیں، آپ کو تو بس اپنی سرٹیفکیشن چاہیے تھی۔ وہ سارے لحاظ بلائے تاک رکھتا ہوا چلایا کہ زمینہ بیگم کی زبان تالو سے چپک گئی۔ انہیں اپنے بیٹے کا یہ انداز ذرا پسند نہ آیا، مگر اس کے الفاظ اور ان میں جھلکتا غصہ انہیں پریشان کر گیا۔ اپنے بیٹے کو ہرگز بھی ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آپ جانتی بھی ہیں کہ صرف اس حویلی کی ایک ہی پوتی نہیں ہے، ایک دوسری پوتی بھی ہے، بہروز ہاشمی کی اولاد، جو نہ جانے کہاں پل رہی تھی۔ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ بیچاری معصوم لڑکی یہ بھی نہیں جانتی کہ وہ بہروز ہاشمی کی بیٹی ہے۔ آپ نے بہت غلط کیا اماں، خدا سے معافی مانگے۔ یہ آپ نے کیا کر دیا؟ وہ بے بسی سے کہتا ہوا وہیں اپنے بیڈ پر بیٹھا اور پوٹ پوٹ کر رو رہا تھا۔
اور عدنان کو اس طرح روتے دیکھ زرمینہ بیگم کا کلیجہ منہ آیا۔ وہ تو بہت بہادر مرد تھا، کبھی اس کی آنکھوں میں شکست تک نہیں دیکھی تھی، اور وہ آج بالکل بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھی۔ عدنان میرے بچے، اس طرح رو تو مت، انہیں تکلیف ہو رہی تھی۔ عدنان نے اپنی بھیگی آنکھیں صاف کیے اپنی ماں کو دیکھا۔ واہ اماں، میرے رونے سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے؟ اور اس اولاد اور اس کی ماں کا سوچے جو زندگی کے 19 سالوں سے روتے آ رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، چچی جان حویلی آنے والی ہیں اور آپ ان سے معافی مانگیں گی۔ ان کے سامنے کوئی ایسی بات نہیں کریں گی جس سے انہیں تکلیف ہو۔ ان کے ساتھ ان کی بیٹی بھی ہوگی، بہروز چاچو کی ایک بیٹی بھی ہے، اس کا بھی وہی مقام ہے جو ہمارے رمشہ کا مقام ہے۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو میں بتا رہا ہوں، ہمیشہ کے لیے آپ کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا کہیں دور، لیکن میں دوبارہ آپ کے سامنے نہیں آؤں گا، خود کو آپ سے بہت دور کر لوں گا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں اس سے کتنی محبت کرتی ہے۔ اس کی ماں کی جان تو اس کے اندر ہی بسی ہوئی تھی، اور اس کی یہ دھمکی سنتی زرمینہ بیگم کا کلیجہ منہ کو آیا۔ ان کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا، ایک رنگ جا رہا تھا۔ عدنان میرے بچے، مجھے اتنی بڑی سزا مت دو۔ وہ تڑپ کر گویا ہوئی تھی۔ عدنان زخمی سا ہنس پڑا۔ اس سزا کو سوچیں جو آپ نے اس عورت کو دی تھی۔ آپ کو تو اس پر رحم کرنا چاہیے تھا۔ اگر آپ نے کیا کیا؟ اس عورت کے لیے زمین تنگ کر دی۔ وہ بے بسی سے بولا تھا۔ میں ان سے معافی مانگ لوں گی، بس تو مجھے چھوڑ کر کہیں مت جانا۔ وہ تڑپ گئی تھی۔ ٹھیک کہتے ہیں، ماں کی کمزوری اولاد ہی ہوتی ہے۔ صرف معافی نہیں مانگنی، اپنا دل بھی صاف کرنا ہے۔ آپ کو شرمندگی ہونی چاہیے جو کچھ آپ نے چچی کے ساتھ کیا۔ اگر آپ معافی مانگ لیں گی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اگر آپ نے کوئی بھی ایسی بات کی جس سے دوبارہ چچی جان کو یا پھر یاشا کو تکلیف ہوئی تو میں بتا رہا ہوں اماں، میں ہمیشہ کے لیے آپ کو چھوڑ دوں گا، اور یہ ساری سچائی میں بابا کو بھی بتا دوں گا۔ مجھے امید ہے یہ ساری سچائی بابا نہیں جانتے۔ آخری بات پر زرمینہ بیگم کے چہرے کا سارا خون نچڑ گیا تھا۔ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ ان ساری باتوں سے رئیس صاحب اور شہروز ہاشمی دونوں ہی لا علم تھے۔ یہ ساری نفرت اور سارا غصہ صرف زرمینہ بیگم اور ان کی ساس کو ہی تھا۔ خیر، ساس تو سالوں پہلے مر چکی تھی۔ زرمینہ بیگم نے جلدی سے اپنی آنکھوں کی نمی صاف کرتے اسوات میں سر ہلایا۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں، تم جیسا چاہو گے ویسا ہی ہوگا۔ وہ مان گئی تھی۔ اور دوسری بات، وہ اچانک سنجیدہ لہجے میں بولا کہ زرمینہ بیگم پریشان ہوئی۔ یہ جو آپ بچپن سے میرا رشتہ اپنی بہن کے ہاں جوڑ کر بیٹھی ہے نا، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے آپ نے چچی کو قبول نہیں کیا نا، کیونکہ انہوں نے اپنی پسند کی شادی کر لی تھی۔ تو میں بھی آپ کی بانجی سے شادی نہیں کروں گا، اور یہی میرا فیصلہ ہے۔ بہتر ہوگا کہ اپنا ذہن ابھی بنا لیں۔ اتنا کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا، اور زرمینہ بیگم جہاں تھی وہیں کی وہیں رہ گئی۔ آج انہیں غصہ نہیں آیا، بس تکلیف ہوئی تھی۔ ان کا اپنا بیٹا ان سے اتنا زیادہ بدگمان ہو گیا۔ ان کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہتے ہوئے گالوں پر پھسل گئے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو خود سے بدگمان کر لیا تھا۔ اب وہ بے بسی سے آنسو بہانے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتی تھی، مگر ابھی بھی قسمت انہیں ایک موقع دے رہی تھی۔ ان کے ہاتھ میں سب کچھ تھا، وہ سب کچھ ٹھیک کر سکتی تھی اگر وہ چاہیں تو، اور وہ سوچ چکی تھی وہ سب کچھ ٹھیک کر دیں گی۔ اپنے بیٹے کی خاطر تو وہ اپنی جان بھی دے دیں گی۔ پھر یہ غصہ، نفرت بولنا اور چھوڑنا بہت چھوٹی سی بات تھی۔ ویسے بھی اس بات کو سالوں گزر گئے تھے۔ اب تو ان کا غصہ ویسے ہی کہیں دور جا سویا تھا۔ ان کی گاڑی اس خوبصورت اور بہت بڑی حویلی میں داخل ہوئی۔ اس کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکا۔ اس نے سختی سے التمش صاحب کا بازو پکڑ لیا۔ وہ بھی اس کا ڈر سمجھ رہے تھے، اس لیے اسے دھیرے سے اپنے ساتھ لگا لیا۔ یہ حویلی بھی بہت خوبصورت تھی۔ گاڑی پہنچ میں پارک ہوئی۔ قائلہ بیگم بھیگی آنکھوں کے ساتھ اس حویلی کو دیکھ رہی تھی۔ بالآخر آج 4 دن بعد اس نے ہمت کی تھی، اور آج وہ ان کے ساتھ اس حویلی میں آئی تھی۔ وہ گاڑی سے باہر نکلی، ایک بے بس نظر ماں پر ڈالی۔ اس کا ہاتھ ابھی تک التمش صاحب کے بازو پر تھا۔ وہ خوف زدہ تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی اسے یہاں آنے کے بعد کیسا ٹریٹ کیا جائے گا، لیکن بس وہ یہاں آ کر ڈر ہی رہی تھی۔ چلو اندر چلتے ہیں۔ التمش صاحب کی بات سنتے اس بات میں سر ہلاتی وہ ان کے ساتھ ہی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ عدنان کو وہ پہلے ہی فون کیے حویلی آنے کا کہہ چکے تھے۔
افنان لاؤنج میں ہی موجود تھا۔ جب وہ سارے اندر داخل ہوئے ان کو دیکھتے افنان جلدی سے صوفے سے اٹھا اور دروازے تک آیا، انہیں سلام کیا۔ آئیں چچی جان۔ وہ خود ان کا بازو پکڑے انہیں اپنے ساتھ اندر کی جانب لے گیا۔ تم ایک کام کرو، مجھے اپنے دادا کے کمرے میں ہی لے جاؤ، میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ قائلہ بیگم کی بات سنتے افنان نے اس بات میں سر ہلایا اور وہ سارے سیدھے رئیس صاحب کی کمرے کی جانب چل پڑے۔ وہ کمرے میں داخل ہوئے تو وہیں پاس رمشا بیٹھی ہوئی تھی۔ رئیس صاحب نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ اس عورت کو دیکھا۔ 20 سال بعد اسے دیکھا تھا۔ دل عجیب سی کیفیت کا شکار ہوا۔ انہیں کہیں تکلیف ہوئی تھی۔ یہ وہ عورت تھی جسے ان کے بیٹے نے اپنے لیے پسند کیا تھا۔ وہ اس عورت کے ساتھ ساری زندگی گزارنا چاہتا تھا، مگر قسمت میں مہلت نہ تھی۔ انہوں نے سلام کیا تو رئیس صاحب نے سلام کا جواب دیا۔ ادھر آؤ بیٹا میرے پاس۔ انہوں نے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا تو نور بیگم ان کے پاس بیٹھ گئی۔ انہوں نے اپنا کپ کپاتا ہاتھ اٹھایا اور نور بیگم کے سر پر رکھا۔ کیسے ہیں آپ؟ نور بیگم نم آنکھوں کے ساتھ سوال پوچھ رہی تھی۔ بس اپنی آخری سانسیں لے رہا ہوں، شکریہ تم میرے کہنے پر یہاں تک آئی بیٹا۔ مجھے معاف کر دو، میں نہیں جانتا تھا کہ اتنا سب کچھ ہو جائے گا۔ ہماری وجہ سے تم بے گھر ہو گئی، کہیں نہ کہیں ان سب کا قصوروار میں بھی ہوں۔ وہ اپنی ہاتھ جوڑتے اس سے پہلے ہی قائلہ بیگم نے ان کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ ایسا مت کریں، آپ تو مجھے بہروز کا گناہ گار کر رہے ہیں۔ میں صرف ان کی خاطر یہاں آئی ہوں۔ آپ کا بیٹا بہت اچھا تھا، آپ اس کے باپ ہیں، اس لحاظ سے میرے بھی باپ ہوئے۔ میں نے ہمیشہ آپ کو اپنے باپ کی نظر سے دیکھا ہے، آپ کی بہت عزت کی ہے۔ معافی مانگ کر مجھے شرمندہ مت کریں۔ وہ اپنی آنکھوں کی نمی صاف کرتے ہوئے بولی تھی کہ رئیس صاحب اس عورت کو اور اس کا ظرف دیکھتے رہ گئے۔ کوئی اور ہوتی تو اس جیسے بوڑھے شخص کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہ کرتی، مگر وہ عورت خود چل کر ان کے گھر آئی تھی اور ان کی معافی مانگنے سے پہلے ہی انہیں معاف بھی کر چکی تھی۔ یاشا بیٹا ادھر آؤ، نور بیگم نے پکارا اور بیگی آنکھوں کے ساتھ باپ کے کندھے کے پاس چپکی کھڑی تھی اور خوفزدہ سی ہوئی تھی۔ افنان نے ایک نظر اسے دیکھا، اس کے چہرے پر پہلی تکلیف دیکھ سکتا تھا۔ وہ گھبراتی سی ماں کے پہلو میں آ کر بیٹھی۔ یہ بہروز کی بیٹی ہے۔ انہوں نے رئیس صاحب سے تعارف کروایا کہ رئیس صاحب کی آنکھوں سے آنسو پھسلتے گالوں پر بہہ گئے۔ انہوں نے اپنا کپ کپاتا ہاتھ اٹھایا اور اس کے سر پر رکھا۔ جیتی رہو، تم بالکل بہروز کی پرچھائی ہو۔ اگر آج وہ ہوتا تو بہت خوش ہوتا۔ اپنی بیٹی کو دیکھتے، ویسے بھی اسے تو بیٹیوں سے بہت محبت تھی۔ اس گاؤں کی ہر بیٹی کو اپنی بہن کہا کرتا تھا۔ بیٹا ہو سکے تو تم بھی معاف مجھے کر دینا۔ داجی نے اس کے سامنے بھی ہاتھ جوڑے تو وہ جلدی سے ان کے ہاتھ پکڑ گئی۔ اس کی آنکھوں سے اشک بہتے جا رہے تھے۔ یہ تکلیف بہت بڑی تھی، یہ زخم بہت گہرا تھا جو اسے اس طرح سے دے دیا گیا تھا۔ ایسا مت کرے دادا جان۔ اس کے لبوں سے دادا جان سنتے وہ اندر تک سرشار ہوئے تھے۔ تم بہت خوبصورت ہو، اللہ پاک تمہارا نصیب اچھا کرے۔ انہوں نے دعا دی تھی۔ یاشا نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا۔ انہوں نے ایک نظر قائلہ کو دیکھا، دوسری نظر افنان پر ڈالی۔ افنان یہاں آؤ۔ افنان جو سر جھکائے کھڑا تھا جلدی سے سر اسوات میں ہلاتا دادا جان کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ انہوں نے ایک بے بس نظر قائلہ پر ڈالی، پھر یاشا کا ہاتھ پکڑے افنان کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ سب نے بےحد بے یقینی اور حیرت سے یہ منظر دیکھا تھا۔ بیٹا میں جانتا ہوں کہ تمہاری تکلیفوں کی معافی نہیں مانگ سکتا، مگر میں چاہتا ہوں کہ تم اس گھر کی بہو بن جاؤ، تمہیں تمہارا حق دیا جائے، وہ حق جو بہروز کی بیٹی کو ملنا چاہیے تھا۔ نور بیٹا کیا تم میری آخری خواہش پوری کرو گی؟ الفاظ سے کہ ہاتھوں میں ملے ہوئے نشستر جو یاشا کے وجود کے آر پار ہوئے۔ اس نے بے ساختہ چہرہ اٹھائے افنان کو دیکھا جو خود حیران تھا۔ داجی، اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی تھی مگر داجی کی نظروں سے اسے چپ کروا دیا۔ میں نور سے بات کر رہا ہوں، کوئی درمیان میں نہ بولے۔ بولو نور بیٹا، جواب دو۔ نور بیگم نے ایک بے بس نظر ان سب پر ڈالی، پھر اس بات میں سر ہلایا۔ یہ آپ کی بیٹی ہے داجی، جیسا آپ کو بہتر لگے۔ اور یاشا نے ایک دم اپنے تنے اعصاب ڈھیلے چھوڑ دیے تو اس کی زندگی کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ زرمینہ بیگم جو کمرے کے دروازے میں کھڑی ان سب کو دیکھ رہی تھی، وہ آگے بڑھی اور نور بیگم کے سامنے آئی۔ میں جانتی ہوں میری غلطی اور گناہ
معافی کے قابل تو نہیں، لیکن پھر بھی میں معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ مجھے معاف کر دو نور۔ زرمینہ بیگم نور بیگم کے ہاتھ پکڑی ہوئی بولی، میں جانتی ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر دی۔ اس وقت بدلے اور نفرت کی آگ میں اندھی ہو گئی تھی۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ خدا کے واسطے مجھے معاف کر دو۔ میں اپنی اس حرکت پر بہت شرمندہ ہوں۔ میں نے تم سے چھت چھین لی، تمہاری بیٹی کو بھی آسرا کر دیا۔ وہ کوٹ کوٹ کر روئی تھی کہ نور بیگم کو دکھ ہوا۔ ایسی بات نہیں ہے بابی، ایسا مت کہیں، مجھے آپ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں۔ نور بیگم نے بڑا دل کر لیا تھا، ویسا ظرف اس عورت میں ہی ہو سکتا تھا۔ ویسے بھی وہ بہروز ہاشمی کی بیوی رہ چکی تھی، اور بہروز ہاشمی دل کا بہت اچھا انسان تھا۔ اگر کوئی اسے جان سے مار دیتا تو پھر بھی وہ اف تک نہ کرتا۔ وہ اس کے اندر اتنا حوصلہ اور صبر صرف بہروز کی وجہ سے ہی آیا تھا۔ افنان کی نظر دادا جان پر گئی، جن کی طبیعت کافی خراب لگ رہی تھی۔ اچانک ان کو سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی۔ داجی، آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ ان کے پاس بیٹھتا ہوا بولا۔ نیوشا اور یاشا بھی گھبرا گئی۔ میں جلدی سے ڈاکٹر کو کال کرتی ہوں، زرمینہ بیگم کہتی جلدی سے کمرے سے باہر بھاگی تھی، مگر ڈاکٹر کے آنے تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ داجی کا سانس اکھڑ گیا تھا۔ 4 دن گزر گئے تھے۔ وہ پچھلے 4 دن سے اسی حویلی میں ہی تھی۔ اس وقت اپنے باپ کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس کمرے میں ایک عجیب سا سکون تھا جو یاشا کو پچھلے 4 دن سے محسوس ہوتا رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے بیڈ گراؤنڈ سے ریک لگائے بیٹھی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور نور بیگم اندر داخل ہوئی، اور ان کے پیچھے ہی رائم اور ارحم بھی تھے۔ قدموں کی چاہ پر یاشا نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اس سب کو دیکھتے ہوئے وہ حیران ہوئی۔ رائم اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گیا، ارحم بھی اس کے پاس ہی کھڑا ہوا اور نور بیگم بھی دوسری جانب بیٹھی۔ ہم یہاں تم سے کچھ بات کرنے کے لیے آئے ہیں، رائم نے بات کا آغاز کیا۔ یاشا نے ان تینوں کو ایک نظر دیکھا، یقیناً بات کوئی سنجیدہ تھی۔ ارحم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس نے بھیگی آنکھیں اٹھا کر بھائی کو دیکھا۔ ہم یہ بات نہیں جانتے تھے کہ تم چاچا سائیں کی اصل بیٹی ہو یا نہیں۔ ہم نے تمہیں ہمیشہ اپنی بہن سمجھا ہے۔ تم ہمارے لیے حویلی کی باقی بیٹیوں جیسی ہی ہو۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تمہاری رگوں میں کون سا خون ہے، لیکن پھر بھی اگر ہم سے کبھی کوئی غلطی ہو گئی ہو، تمہیں کبھی غصے میں ڈانٹ دیا ہو، تو ہمیں معاف کر دینا۔ ارحم کی بات سنتے یاشا کو تکلیف ہوئی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ایسا کچھ نہیں ہے لالا، آپ تو میرے بہت اچھے بھائی ہیں۔ وہ اگلے ہی پل بیڈ سے اٹھی تھی اور اس کے ساتھ لگ گئی۔ ارحم مدھم سا مسکرایا۔ دیکھو یاشا، ہم بہت اہم بات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ اسے بیڈ پر بٹھاتے خود اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ تم جانتی ہو افنان کے بارے میں سب کچھ۔ شہروز انکل تم دونوں کا نکاح کروانا چاہتے ہیں۔ کیا تم اس سے نکاح کرو گی؟ اگر تم چاہو گی تو یہ ہوگا، ورنہ ہم تمہارے ساتھ کوئی بھی زور زبردستی نہیں کریں گے۔ تمہارا اگر دل راضی ہے تو ہی نکاح کرنا، ورنہ تم ہم پر بوجھ نہیں ہو۔ ہم بس تمہارے دادا کی آخری خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں۔ اگر تم چاہو تو ہم کچھ وقت کے بعد رخصتی کر دیں گے۔ تم اپنی پڑھائی پوری کرو، یہ تمہاری زندگی ہے یاشا، تم جو فیصلہ کرو گی وہی ہوگا۔ ارحم ایک ایک لفظ سنجیدگی سے کہتے ہوئے اسے سمجھا رہا تھا، اسے بھائی ہونے کا امان بھی دے رہا تھا کہ یاشا کی آنکھیں لمحوں میں بھیگی۔ ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں کے سامنے افنان کا سنجیدہ چہرہ لہرایا۔ کالی آنکھوں کا مالک، خوبصورت نقش نین، اس کا سفید دودیا چہرہ، کثرت جسم، 6 فٹ سے نکلتا قد، وہ بہت خوبصورت تھا۔ بلا شبہ وہ ایک بہترین بزنس مین کے ساتھ ساتھ بہت خوبصورت مرد بھی تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک پل کے لیے رئیس صاحب کا چہرہ گھما۔ انہوں نے کتنے مان سے مرنے سے پہلے ان دونوں کا رشتہ طے کر دیا تھا، اور پھر پچھلے 4 دنوں سے وہ اس حویلی میں رکی ہوئی تھی۔ اس کی تائی یا پھر رمشا دونوں میں سے کسی نے بھی اس کے ساتھ کوئی بھی بدتمیزی نہیں کی، بلکہ وہ دونوں اس سے بہت محبت سے بات کر رہی تھی۔ اس نے ایک نظر ماں کو دیکھا جنہوں نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ یاشا نے ارحم کو دیکھتے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جیسا آپ کو مناسب لگے لالا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ کہتے ہی اس کی آنکھوں سے کتنی ہی آنسو تھے جو گرے تھے۔ ہم چاہتے ہیں بس تم اس گھر میں حق اور مان کے ساتھ رہو، تمہارے پاس مکمل طور پر حق ہو
چلو بیٹی ہونے کا نہ صحیح بہو ہونے کا حق ہونا چاہیے، بس اس لیے ہم تمہاری شادی کروانا چاہتے ہیں۔ ارائم کی بات سنتے ہی عائشہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے آپ لوگوں کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں، جیسا آپ کو ٹھیک لگے۔ وہ اپنے دونوں بھائیوں کو مکمل طور پر رضامندی دے گئی تھی۔ دونوں مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اسے دعا دیتے کمرے سے باہر نکل گئے۔ اس نے ایک نظر اپنی ماں کو دیکھا۔ میں چاہتی ہوں عائشہ تم اس خاندان کے ساتھ جڑی رہو، یہی تمہارا اصل ہے۔ ہو سکے تو مجھے معاف کرنا میری بیٹی۔ نور بیگم کی بات سنتے ہی عائشہ نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے اماں، آپ تو خود بے قصور تھی، مجھ سے معافی مت مانگے۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے ان کے سینے سے لگ گئی کہ وہ مسکرا دی۔ 2 دن مزید گزر گئے تھے، اس بارے میں انہوں نے کسی سے فی الحال کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ اس وقت کچن میں داخل ہوا۔ جب اس نے عائشہ کو کچن میں کام کرتے دیکھا، وہ شاید اپنی دھیان لگی ہوئی تھی۔ افنان نے ایک نظر اسے دیکھا۔ ویسے تو وہ سالوں سے عائشہ کو جانتا تھا، مگر اس نے کبھی عائشہ کو اس نظر سے دیکھا نہیں تھا۔ وہ وہیں کرسی پر ہی بیٹھ گیا، اپنے وجود پر کسی کی مسلسل نظریں محسوس کرتے عائشہ حیرت سے پلٹی تو پیچھے ہی افنان بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا دوپٹہ گلے میں تھا، سادھی سی یلو اور پرپل کلر کی شرٹ پہنے وہ کچھ متذبذب سی افنان کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کو کوئی کام تھا؟ بالآخر اس نے کھوج لیا۔ اس کی آواز سے افنان ہوش میں آیا۔ وہ دیکھ سکتی تھی داجی کے موت کے بعد وہ کافی غمگین رہنے لگا تھا۔ وہ بس سر درد کر رہا تھا، ایک کپ چائے چاہیے تھی۔ افنان نے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے دباتے ہوئے کہا، میں بنا دیتی ہوں۔ عائشہ جلدی سے پلٹی اور پھر چائے بنانے لگی۔ افنان مسلسل اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، بلا شبہ اس جیسی شاید ہی اس دنیا میں کوئی ہو۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے مسلسل ہی سوچ رہا تھا، کیا اسے داجی کی آخری خواہش پوری کرنی چاہیے یا نہیں، اور وہ اس کی سوچوں سے بے نیاز چائے بنا رہی تھی۔ 5 منٹ بعد ہی اس نے چائے کا کپ افنان کے سامنے ٹیبل پر رکھا۔ آپ کی چائے؟ اس کی آواز سے وہ ہوش میں آیا، پھر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے چائے کا کپ لبوں سے لگایا۔ پہلا گھونٹ حلق میں جاتے ہی افنان کی آنکھیں پوری کھل گئی۔ عائشہ اب دوبارہ شیلف کے پاس کھڑی شاید اپنے لیے بھی چائے نکال رہی تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہی اب تک بس چائے پیتا جا رہا تھا۔ جب عائشہ بھی اس کے سامنے والی کرسی کھینچتے ٹیبل کے اس پار بیٹھی اور چائے کا کپ اپنے سامنے رکھا، اس نے دیکھا افنان کافی پرسکون ہو کر چائے پی رہا تھا۔ چائے کیسی بنی؟ اس نے بھی لا کر ہچکچاتے ہوئے پوچھ ہی لیا۔ افنان کے لبوں کو ایک مسکراہٹ نے چھوا۔ بہت اچھی، 2 لفظی جواب دیا۔ عائشہ نے مسکراتے ہوئے چائے کا کپ لبوں سے لگایا اور اگلے ہی پل اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ چائے میں اتنا زیادہ نمک، وہ حیرانگی سے کپ واپس ٹیبل پر رکھے کھانسنے لگی۔ اس نے غلطی سے چائے میں چینی کی جگہ نمک ڈال دیا تھا۔ افنان چونکا، پھر جلدی سے پانی کا گلاس ٹیبل سے بھرتے اس نے عائشہ کے قریب کیا۔ عائشہ نے پانی کا گلاس پکڑے لبوں کو لگایا۔ اس میں تو نمک ہے، اس نے حیرانگی سے افنان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تو افنان نے کندھے اچکائے۔ ویسے میں نے زندگی میں پہلی بار اتنی اچھی نمکین چائے پی ہے۔ اس کے بعد سنتے ہی عائشہ کے سر پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ کیا تھا وہ شخص اتنی کڑوی چائے کو بہت پرسکون ہو کر پی رہا تھا؟ پلیز مت پیئے اسے۔ اس نے جلدی سے کپ پکڑا مگر اگلے ہی پل حیران رہ گئی، کپ سارا خالی تھا۔ وہ ساری چائے پی چکا تھا۔ عائشہ شرمندہ ہو گئی۔ آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ چینی نہیں نمک تھا۔ پسی ہوئی چینی اور نمک کے ڈبے باہر سے بالکل ایک جیسے تھے، اس لیے وہ خود کنفیوز ہو گئی۔ وہ شرمندگی سے نگاہیں جھکا گئی۔ افنان کھل کر مسکرایا۔ کوئی بات نہیں، غلطی سے ہی ہوا، تم نے کون سا جان بوجھ کر نمک ڈالا تھا؟ ویسے بھی ابھی تمہیں یہ نہیں پتا کہ کچن میں کون سی چیز کہاں پڑی ہے۔ آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی، اور اگر عادت نہ بھی ہوئی تو کوئی بات نہیں، میں ساری زندگی اتنی اچھی خوش ذائقہ نمک والی چائے پینے کے لیے تیار ہوں۔ افنان نے گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا کہ اگلے ہی پل عائشہ نے حیرت سے چہرہ اٹھائے اوپر دیکھا۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتی وہ بے حد حیران تھی۔ وہ دونوں ہنوز ویسے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ بے حد بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کچھ غلط کہہ دیا؟
اس کی آنکھوں کی حیرت پڑتے افنان نے بے یقینی سے پوچھا۔ یاشا نے بمشکل اپنی حیرت پر قابو پایا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ویسے ہی، میں تو بس… وہ اٹکتے لہجے میں گویا ہوئی۔ افنان ٹیبل پر ذرا آگے ہو کر بیٹھا اور پھر عائشہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس بار کچھ سنجیدگی سے بولا۔ داجی نے اپنے حساب سے وہ بات کہی تھی، اگر تم فی الحال نکاح کرنے یا پھر مجھ سے نکاح کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہو تو فکر مت کرو، تم پر کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ یاشا، میں خود ایک بہن کا بھائی ہوں، میں کسی بھی لڑکی کو پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اگر تم نہیں چاہتی تو فکر مت کرو، تم سے اس ٹاپک پر دوبارہ کوئی بات نہیں کرے گا۔ افنان کی بات سنتے یاشا کا دل ایک پل کے لیے دھڑکنا رک گیا۔ اس سے پہلے وہ ٹیبل سے اٹھ کر جاتا وہ جلدی سے بول اٹھی۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، میں نے کب منع کیا؟ اس کے ہڑبڑا کر کہنے پر افنان کے لبوں کو ایک مسکراہٹ نے چھوا۔ وہ دوبارہ کچھ آرام دہ حالت میں کرسی پر بیٹھا۔ اچھا، تو مطلب تم مجھ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو؟ اس کے اس سوال پر یاشا کی زبان تالو سے چپک گئی۔ وہ کچھ بھی کہنے کے قابل نہ ہو سکی۔ افنان نے اپنا ہاتھ ٹیبل پر رکھا، ہاتھ کی مٹھی گال پر ٹکائے یاشا کو دیکھا۔ چلو، اس بارے میں بھی تفصیلی بات کر ہی لیتے ہیں۔ یاشا بہروز ہاشمی، کیا تم اس نچیز سے نکاح کرو گی؟ اس نے اس قدر محبت سے کہا تھا کہ یاشا نے بے اختیار نگاہیں اٹھائے اس شخص کو دیکھا جس کے چہرے کی مسکراہٹ اسے مزید حسین بنا رہی تھی۔ یاشا یک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی، پھر اپنا سر اسوات میں ہلایا۔ مگر مجھے کچھ کہنا ہے، وہ ڈرتے ہوئے گویا ہوئی۔ جو بھی کہنا چاہتی ہو پرسکون ہو کر کہہ سکتی ہو، کوئی ڈیمانڈ نہیں، کچھ بھی، تمہاری ہر خواہش پوری کی جائے گی آشا۔ وہ دونوں بازو سینے سے باندھتا ہوا اسے اتنا مان دے گیا کہ آشا کی آنکھیں نم ہوئی۔ میں اپنے گھر سے رخصت ہونا چاہتی ہوں۔ میرا مطلب ہے کہ میں ملک حویلی سے رخصت ہو کر یہاں آنا چاہتی ہوں، وہی میرا گھر ہے۔ میں نے سالوں اس گھر کو اپنا سمجھا ہے۔ اس طرح اچانک رشتے بدلنے اور ان کو ایکسیپٹ کرنا میرے لیے بھی بہت مشکل ہے۔ اس بار اس کی آواز میں نمی گلی ہوئی تھی کہ افنان کو دکھ ہوا تھا۔ اس نے یاشا کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، پھر ہلکی سی گرفت مضبوط کی۔ فکر مت کرو، تم اسی گھر کی بیٹی رہو گی، تم سے کوئی بھی وہ حق نہیں چھینے گا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری شادی اور رخصتی اس گھر سے ہو تو اس گھر سے ہی ہوگی۔ افنان نے مضبوط لہجے میں کہا تھا کہ وہ نم نگاہوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ شکریہ، وہ بے ساختہ کہہ اٹھی۔ افنان نے نفی میں سر ہلایا۔ آج کے بعد شکریہ مت کہنا، مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی اٹھی اور اب کچن سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد افنان کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ کچھ ہفتے مزید گزر گئے تھے۔ اس نے دھیرے سے دروازہ کھولا۔ دروازہ چڑ کی آواز کے ساتھ کھولتا چلا گیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا اور قدم قدم چلتی صوفے تک آئی۔ آغا جان اور صوفے پر بیٹھے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ قدموں کی جہاں پر چہرہ اٹھائے اوپر دیکھا تو ان کے بالکل سامنے یاشا کھڑی تھی۔ انہیں حیرانی ہوئی، تم یہاں؟ اس وقت وہ دلہن بنی ان کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ بے حد بے یقین تھے۔ یہاں بیٹھ جاؤ، اس نے اجازت چاہی۔ آغا جان نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ ان کے سامنے ہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ آپ میرے نکاح میں شامل نہیں ہوئے؟ اس نے بے حد بے یقینی اور افسوس سے پوچھا تھا۔ آغا جان نے کتاب بند کی اور اب زمین کو دیکھ رہے تھے۔ بس ایسے ہی، تم تو جانتی ہو مجھے ایسی رسومات میں کچھ خاص دلچسپی نہیں ہے۔ حالانکہ سچ تو یہ تھا کہ اس کی بیٹی کی جانے سے آغا جان کے کلیجے کو تکلیف ہو رہی تھی۔ بے شک وہ اسے پیار کا اظہار نہیں کرتے تھے، مگر شاید اسے کہیں نہ کہیں اندر زیادہ دل سے پیار کرتے تھے، اس لیے تو اس کی رخصتی آج انہیں تکلیف سے دوچار کر گئی۔ آغا جان، اس نے دھیرے سے پکارا تھا۔ آغا جان نے چہرہ اٹھائے اسے دیکھا۔ میں جا رہی ہوں، آج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اس گھر سے، یہ گھر، یہ حویلی، یہاں کی در و دیوار مجھے بہت یاد آئیں گی، اور میں آپ کی شکر گزار ہوں۔ وہ آس پاس دیکھتی ہوئی کہہ رہی تھی کہ آپ نے مجھے اپنا نام دیا، اپنی پوتی بنایا، مجھے پالا پوسا بڑا کیا، مجھے وہ پیار دیا۔ اگر کبھی مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔
میں چاہتی ہوں بس آپ مجھے ایک آخری بار سر پر ہاتھ رکھ کے رخصت کر دیں۔ وہ اپنی آنکھوں کی نمی کو اندر ہی اندر ضبط کرتی ہوئی بہت مشکل سے کہہ رہی تھی۔ دروازے میں ہی افنان کھڑا تھا۔ کچھ دیر پہلے ان کا نکاح ہو چکا تھا، مگر وہ ایک آخری بار آغا جان سے ملنا چاہتی تھی۔ اس کی بات سنتے آغا جان کی آنکھیں نہ چاہتے ہوئے بھی نم ہوئی۔ وہ صوفے سے اٹھے اور اب اس کے بالکل پاس جا کر کھڑے ہوئے، پھر بے ساختہ اپنا ہاتھ اٹھایا، اس کے سر پر رکھا۔ اب یہ مت سمجھنا کہ تمہارا باپ کوئی اور تھا، تو تمہارا یہ گھر تمہارا نہیں رہا۔ شادی کے بعد چکر لگاتی رہنا، اور ہاں، بالکل حق سے اپنے مائکے کو یاد رکھنا، اور پورے حق سے یہاں پر آ کر رہنا بھی۔ ان کی آخری بات سنتے ہوئے یاشا کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ وہ بے ساختہ صوفے سے اٹھی اور ان کے گلے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ آغا جان کی آنکھیں بھی نم ہوئی۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ انہوں نے معافی مانگ لی۔ یاشا کے لیے یہی بہت تھا کہ آغا جان نے اسے بیٹی ہونے کا مان دے دیا۔ آپ کو بہت یاد کروں گی آغا جان۔ بہت مشکلوں سے خود پر قابو پاتی وہ ان سے الگ ہوئی۔ افنان بھی اب اندر داخل ہو گیا تھا۔ اس نے آگے بڑھتے ہی عائشہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میری بیٹی کو خوش رکھنا، انہوں نے افنان کو دیکھتے ہوئے کچھ غصے سے کہا تھا۔ افنان نے اسمات میں سر ہلایا۔ اب یہ میری بیوی ہے، اسے تکلیف دینے سے پہلے مجھے موت ہی آ جانی چاہیے، افنان نے محبت سے کہا تھا۔ پھر یاشا کا ہاتھ پکڑے وہ کمرے سے باہر نکلا۔ یاشا نے آخری نظر آغا جان پر ڈالی، پھر افنان کے 1 منٹ بعد دروازہ بند کر دیا۔ وہ دونوں اب راہداری میں چلنے لگے۔ سارے مہمان وغیرہ باہر گارڈن میں ہی تھے۔ اس طرح رو تو مت، تمہارا سارا میک اپ خراب ہو رہا ہے۔ افنان کو سمجھ نہ آئی اسے خاموش کروانے کے لیے کیا کرے۔ یاشا نے دکھ سے اسے دیکھا۔ تو آپ کو لگتا ہے میک اپ کے بنا میں خوبصورت نہیں لگتی؟ وہ تکلیف سے بولی تھی کہ افنان نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑا اور آگے بڑھا اور یاشا کو دھیرے سے اپنے ساتھ لگائے، اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے مسز، بس میں تو ایسے ہی کہہ رہا تھا، تمہارا رونا تکلیف دے رہا ہے۔ وہ محبت سے چور لہجے میں بولا تھا کہ وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت دیکھتے افنان نے وضاحت کی، مجھے لگتا ہے مجھے تم سے تھوڑی تھوڑی محبت ہو رہی ہے مسز یاشا۔ افنان شاش میں اس کے کان میں سرگوشی کرتا اسے ساکت چھوڑ چکا تھا، اور وہ حیرت سے وہیں اسٹیک ہو گئی، اور وہ 2 قدم آگے بڑھا۔ یاشا کو وہیں ساکت کھڑے دیکھتے واپس پلٹا اور اس کا ہاتھ دوبارہ پکڑے اس کے ساتھ چلنے لگا، اور یاشا کے دماغ میں جیسے ہی یہ بات پروسیس ہوئی وہ کھل کر مسکرائی تھی۔ ایک نظر اپنے ہاتھ پر ڈالی، پھر مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑے اس کا بازو بھی تھام گئی۔ افنان کھل کر مسکرایا۔ اب وہ لوگ حویلی سے باہر جا رہے تھے، اور حویلی کی فضا میں خوشیوں کا راج بس اٹھا تھا۔